مارک زکربرگ کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور پروگرامنگ کا شوق تھا۔ بچپن میں اس نے لاتعداد گھنٹے اپنے کمپیوٹر سے ٹکرانے، انٹرنیٹ کی گہرائیوں کو تلاش کرنے اور خود کو کوڈ کرنے کا طریقہ سکھانے میں گزارے۔ اس کی ذہانت اور عزم اس وقت بھی عیاں تھا، کیونکہ اس نے بہت جلد مختلف پروگرامنگ زبانوں میں مہارت حاصل کی اور اپنی ویب سائٹس بنا لے۔ جب تک زکربرگ نوعمر تھا، اس نے پہلے ہی اپنی کمیونٹی میں کمپیوٹر پر ویڈیوجی کے طور پر شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس کے والدین نے اس کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اسے اپنے شوق کو آگے بڑھانے کی ترغیب دی اور اس کی کوششوں کی حمایت کی۔ زکربرگ کے ناقابل تسخیر تجسس اور سیکھنے کی انتھک مہم نے اسے کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے پر مجبور کیا، لیکن یہ ہارورڈ میں اپنے وقت کے دوران ہی تھا کہ وہ ایک ایسے سفر پر نکلے گا جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ہارورڈ میں اپنے چھاترالی کمرے میں زکربرگ نے ایک آئیڈیا لے کر آیا جو لوگوں کے ایک دوسرے سے جڑنے اور بات چیت کرنے کے طریقے کو بدل دے گا۔ اس نے اسے ایک کا نام دیا، ایک سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم جو صرف ہارورڈ کے طلباء کے لیے ہے۔ زکربرگ کی کوڈنگ کی مہارتیں اور کاروباری جذبہ زوروں پر تھا، کیونکہ اس نے اپنے ویژن کو زندہ کرنے کے لیے اپنے روم میٹ الفاڈورڈو سیورین، اینڈریو میک کولم، ڈسٹن ماسکوٹس اور کرس ہیوز کے ساتھ مل کر انتھک محنت کی۔ فروری 2004 میں شروع کی گئی تھی فیس بک نے ہارورڈ کے طلباء میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور جلد ہی ریاستہائے متحدہ کی دیگر یونیورسٹیوں تک پھیل گئے۔ پروفائل پیجز، نیوز فیڈز اور فوٹو شیئرنگ جیسی خصوصیات کے ساتھ سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے زکربرگ کے اختراعی انداز نے سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کی اور فیس بک کو نمایاں فنڈنگ ملنا شروع ہوئی۔ سی ای او کے طور پر زکربرگ کی قیادت میں پلیٹ فارم تیزی سے ترقی کرتا رہا، دنیا بھر میں لاکھوں صارفین تک پہنچ گیا۔ جیسے جیسے تیار ہوا، زکربرگ کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، بشمول قانونی تنازعات، رازداری کے خدشات اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے مقابلہ۔ تاہم اس کے غیر متزلزل عزم اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت نے اسے ان رکاوٹوں پر قابو پانے اور آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ ان کی قیادت میں بالآخر فیس بک بن گیا، اربوں صارفین کے ساتھ عوامی طور پر تجارت کی جانے والی کمپنی اور ایک عالمی اثر و رسوخ جو سوشل نیٹ ورکنگ سے بہت آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ اپنی کامیابی کے باوجود زکربرگ لوگوں کو جوڑنے اور دنیا کو مزید کھلا اور مربوط بنانے کے اپنے اصل ویژن پر مرکوز رہا۔ انہوں نے فیس بک کو مختلف فلاحی اقدامات شروع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا، جیسا کہ چن زکربرگ انیشیٹو، جس کا مقصد سائنس، تعلیم اور سماجی انصاف کو آگے بڑھانا تھا۔ اس نے مصنوعی ذہانت اور ورچوئل ریئلٹی میں بھی سرمایہ کاری کی، جس کا مقصد ان ٹیکنالوجیز کو سب کے لیے قابل رسائی اور فائدہ مند بنانا تھا۔ تاہم زکربرگ کا سفر تنازعات کے بغیر نہیں تھا۔ اسے فیس بک کی جانب سے صارف کے ڈیٹا کو ہینڈل کرنے، پلیٹ فارم پر غلط معلومات پھیلانے اور عدم اعتماد کی خلاف ورزیوں کے الزامات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود وہ فیس بک کو بہتر بنانے اور ان مسائل کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم رہا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، زکربرگ نے جدت ترازی اور اپنی رسائی کو فیس بک سے آگے بڑھانا جاری رکھا۔ اس نے ٹیک انڈسٹری میں فیس بک کے تسلط کو مزید مستحکم کرتے ہوئے انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسی دیگر کمپنیاں حاصل کیں۔ اس نے ماتوئکان کشی پروجیکٹس کی بھی پیروی کی، جیسے کہ بڑے ہوئے حقیقت کے چشمے تیار کرنا اور دنیا بھر میں محروم کمیونٹیز کو انٹرنیٹ تک رسائی فراہم کرنے کے طریقے تلاش کرنا۔ اپنی کامیابی کے باوجود زکربرگ ایک پرائیویٹ اور کسی حد تک پراسرار شخصیت رہے، شاذ و نادر ہی انٹرویو دیتے عوامی طور پر پیش ہوئے۔ اس نے اپنے کام پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دی، مسلسل ٹیکنالوجی کی حدود کو آگے بڑھاتے ہوئے اور معاشرے پر مثبت اثر ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ زکربرگ درمیانی عمر کے قریب پہنچا،
اس نے اپنے سفر اور اس کے اثرات پر غور کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ہارورڈ کے ایک چھاترالی کمرے میں ایک متجسس اور پرجوش نوجوان کے طور پر اپنی عاجزانہ شروعات سے بہت طویل فاصلہ طے کر چکا ہے۔ اسے اس پر فخر تھا جو اس نے حاصل کیا تھا، لیکن اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ نئے مقصد کے احساس کے ساتھ زکربرگ نے جدت، تنوع اور شمولیت کو اپناتے ہوئے مستقبل میں فیس بک کی رہنمائی جاری رکھی۔ اس نے تسلیم کیا کہ ٹیکنالوجی دنیا کو گہرے طریقوں سے تشکیل دینے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہ اپنے اثر و رسوخ کو بہتر کے لیے استعمال کرنے کے لیے پرعزم تھا۔